اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا، اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ معزز ناظرین کرام، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلامتی، بہت بہت عقیدتیں قبول کیجئے۔ اور کل ذی الحج کا چاند مبارک آپ سب کو ہم نے پیش کیا، اور مبارکبادیں آپ سے ہم تک، ہم سے آپ تک، اور یہ سلسلہ دنیا بھر میں دراز رہا۔ آج الحمدللہ رحمان کے مہمان کی دوسری یہ نشست ہم نے سجائی ہے ARY QTV پر، آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ ٹھیک 8:30 سے 9:30 تک آپ ملاحظہ فرماتے رہیں گے۔ حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ مند وہ لوگ جو مکہ المکرمہ میں اس وقت خوب لبریز ہیں، اور خوب وہ جو پیمانہ الفت ہے وہ خوب شرابور ہے اللہ کی رحمتوں سے، ان تمام لوگوں سے کل بھی یہ گزارش کی تھی کہ قدم قدم پر ان مقدس مقامات کی حاضری میں آپ سب احباب ہمیں یاد رکھیے گا، ARY QTV کو یاد رکھیے گا۔ آج بھی بحمدہ تعالیٰ یہ خوبصورت نشست سجی ہوئی ہے، اور کل ہمارا موضوع تھا نافۃ الارض، اور آج بھی ایک حسین موضوع کے ساتھ رحمان کے مہمان میں آپ کا میزبان سے یہ سلمان گل آپ کا کرتا ہے خیر مقدم۔ آج بھی ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز علماء کرام، اسکالرز حضرات، وہ لوگ جو علم کا خزانہ رکھتے ہیں بے بہا، اور جن سے بہت کچھ ہم سیکھ جاتے ہیں، انہی میں سے چند علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف فرما آپ کے ہمارے ہر دل عزیز اور ARY QTV کے ایک مستقل اسکالر، منشور قرآن کے ذریعے دنیا بھر میں قرآن کا پیغام اور آواز پہنچانے والی شخصیت حضرت اللہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج اللہ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کرم فرمائی کہ آج بھی آپ نے جو ہے وقت دیا۔ ہمارے ساتھ دوسری نشست پر تشریف فرما استاذ العلماء، بہت سارے آپ کے طالب علم جو ہے وہ پاکستان بھر میں موجود ہیں، اور میں انہیں اکثر جب بھی میری نشست میں ہوتے ہیں تو ٹیچر کہا کرتا ہوں۔ جناب حضرت اللہ مولانا قبلہ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک۔ تیسری نشست پر تشریف فرما، یہ بھی ماشاءاللہ بہت تیرے پروگرامز میں رفیق سفر رہے ہیں، اور ہمارے علماء کرام کے پینل میں الحمدللہ آپ بھی بار بار اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا اکرام القادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ ذی الحج کے آج دوسرے یوم میں بعد از مغرب ہم شامل ہو گئے، آپ تمام علماء اکرام کو بہت بہت مبارکباد۔ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں علامہ صاحب آپ سے کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب، کل کی نشست میں نافۃ الارض کے بعد آج میں چاہتا ہوں کہ آج ابتدائے کلام آپ کی جانب سے ہو کہ کیا پیغام امت مسلمہ کو؟ جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ دیکھیں، آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اشہر حج میں سے بھی ہے، اور حرمت والے جو 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے کہ مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اور ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے منہا 4 حرم، ایک مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو وہ حالت احرام کے اندر ہوتا ہے جی، اس پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے کچھ چیزوں سے بچنا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ عام حالات میں جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز رکھا ہے، حلال رکھا ہے، ان کے استعمال کو حالت احرام میں آ کر وہ چیزیں اس کے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں۔ جی، مثال کے طور پر حاجی جب احرام نام ہے، صرف 2 چادروں کا نام نہیں ہے، جی، بلکہ ان 2 چادروں کے ساتھ ساتھ جب وہ نیت کرتا ہے جی، تو وہ احرام کے اندر آ جاتا ہے، اور شرعی اعتبار سے اب وہ محرم ہو جاتا ہے۔ جب وہ محرم ہو جائے گا تو نہ وہ سلے ہوئے پھر کپڑے پہن سکتا ہے، نہ خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے، نہ اپنی زوجہ کے قریب جا سکتا ہے، اور نہ خوشبو سے متعلق کوئی بھی چیز استعمال
صابن ہے، شیمپو ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا، اور اسی طرح بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا ہے، خضاب نہیں لگا سکتا، بہنیں ہماری مہندی نہیں لگا سکتی، یہ تمام کے تمام نہ شکار کر سکتا ہے، نہ شکار کی رہنمائی کر سکتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں حالت احرام کے اندر اس کے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں۔ چونکہ وہ محرم ہو جاتا ہے اور اس پر پابندیاں کچھ لازم و ضروری ہوتی ہیں حالت احرام کے اندر، اس لیے ان تمام چیزوں سے وہ اجتناب کرتا ہے اور ان تمام چیزوں سے بچتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو پاکستان میں یا اپنے اپنے ممالک کے اندر اپنے اپنے وطن میں رہتے ہیں وہ حالت احرام میں نہیں، لیکن ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ ذی الحج کا چاند نظر آئے تو نہ وہ ناخن کاٹے اور نہ ہی بال کاٹے۔ ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ بطور وجوب کے نہیں ہے، لوگوں نے اس کو ایک وجوب کا درجہ دے دیا۔ مستحب عمل، آپ مستحب عمل ہے، آپ کسی کو تان نہیں کر سکتے کہ کسی کی مجبوری ہے، اگر کسی کے ناخن بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، کسی کے بال بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو اگر وہ کاٹتا ہے تو وہ کوئی حرام یا ناجائز کام نہیں کر رہا، اصل محرم تو وہ ہے حالت احرام والے۔ یہاں جو رہنے والے ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کی وجہ سے ان احرام والوں کے ساتھ ایک ظاہری مطابقت ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی ایک ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک، اور یہاں اپنے اپنے وطن کے اندر 9 ذی الحج سے لے کر 13 کے عصر تک جو ہے تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک مطابقت ہے قربانی کے اعتبار سے، تکبیرات کے اعتبار سے، اور یکم ذی الحج سے لے کر عید تک جو ہے بال اور ناخن نہ کاٹنے کے اعتبار سے۔ تو حالت احرام میں جو چلا گیا اس پر تو لازم و ضروری ہے کہ نہ وہ بال کاٹے نہ وہ ناخن کاٹے، اور تمام چیزوں سے وہ اجتناب کر، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ خدا یہ زندگی کے معاملات جن کو تو نے جائز رکھا ہے، اب میں حالت احرام میں آ کے ان جائز چیزوں کو بھی استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ 2-3 منٹ میرے پاس ہیں بریک میں چاہتا ہوں ایک سوال اس میں جو ہے کمپلیٹ کر لیا جائے۔ احرام خود رفتگی کا پیراہن، احرام کی صورت میں لباس کی یکجہتی مسلمانوں کے آپسی تعلقات اور یکجہتی کو، اجتماعیت کو کس طرح کس قدر اس پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم یہ دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان تمام کے تمام آپس میں بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس بھائی چارے کا عملی مظاہرہ حج کے ذریعے سے ہوتا ہے، اگرچہ کہ دوسری تمام عبادات جب پوری دنیا میں مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ایک پیغام ضرور جاتا ہے کہ مسلمان سب کے سب ایک عالمگیر اخوت کے سلسلے میں پروئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن حج عملی طور پر اس اخوت کا مظاہرہ اس پوری نوع انسانی کے سامنے یوں پیش کر رہی ہوتی ہے کہ لباس کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اور بالخصوص احرام کے اس خوبصورت اور سادہ لباس کے ذریعے سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بعین ہی بھائی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں چھوٹے اور بڑے کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، امیر اور غریب جو ہے اس کا فرق مٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ نیک اور بد تک کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھا اور برا آدمی ہے وہ سب اللہ کی نگاہ میں اس وقت یکساں ہوتے ہیں، کیونکہ سب کا ترانہ ایک ہوتا ہے، سب کی عبادت ایک ہوتی ہے، سب کے اعمال یکساں ہوتے ہیں، سب اللہ کے سامنے۔ اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، ایک بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، رحمان کے مہمان میں آج موضوع ہے احرام یعنی خود رفتگی کا پیراہن، اور ان کے طفیل، اس کے طفیل، حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، رحمان کے مہمان، وہ ٹرانسمیشن جو آپ کو پتہ ہے حج کے موقع پر، حج بیت اللہ کے موقع پر اپنے ناظرین کے لیے وہ کیفیات جو بیدار ہو رہی ہوتی ہیں، وہ درد، وہ فراق، وہ دوری، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو ایک جذبہ ہے، وہ دلوں میں سمندروں کی مانند جو ہے ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، امنڈ آتا ہے۔ تو وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں بہت خوش نصیب ہیں، ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ ARYQ TV نے آپ کے لیے سجائیں یہ 9 یا 10 خصوصی پروگرام رحمان کے مہمان کے نام سے۔ آج ہمارا موضوع ہے احرام اور خود رفتگی کا پیراہن۔ یہ ایک ماشاءاللہ احرام کے آگے لفظ لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور وہ انٹرپٹ ہو گئی تھی بیکاز آف بریک۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے احرام کا لباس اپنی سادگی کی وجہ سے تمام کے تمام حجاج کے لیے ضروری قرار دیا کہ اگر وہ اس لباس کو نہیں پہنتے اور اس لباس کے مقابلے میں کسی دوسرے لباس کو پہن کر کے، اگرچہ کہ وہ قیمتاً مہنگا ہو، رنگ کے لحاظ سے خوشنما ہو، یا
پہناوے کے اعتبار سے جسم کو راحت پہنچانے والا ہو، وہ پہن کر کے اللہ کے دربار میں عبادت کی نیت سے چلے بھی جائیں تو تب بھی وہ عام عبادت تو کر لیں گے، دعا قبول ہو جائے گی، لیکن نہ حج ہوگا اور نہ عمرہ ہوگا۔ اب یہ پیراہن ان کو اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ تمام لوگ جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتا یہ ہے کہ وہ یکساں نظر آئیں، وہ تمام کے تمام اعمال میں بھی مساوات برتیں۔ میں یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرمایہ داریت کے رد میں، کیپٹلزم کے رد میں ایک پورا فلسفہ کھڑا کیا گیا کمیونزم اور سوشلزم کے نام پر، اور اس کا نعرہ یہ تھا کہ جتنے زمین پر بسنے والے انسان ہیں وہ تمام کے تمام برابر ہیں، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی درجہ بندی نہیں ہے۔ اور اپنے اس فلسفے کے فروغ کے لیے اربوں ڈالر لگا کر کے کانفرنسز اور پروگرام کا انعقاد کیا گیا، لٹریچر تیار کیا گیا، لیکن 100 سال کی بھرپور کاوش کے باوجود بھی اس فرق اور امتیاز کو کبھی بھی کسی بھی موقع پر، کسی بھی محفل، کسی بھی سٹیج پر مٹایا نہیں جا سکا۔ ہر جگہ پر درجہ بندی اور امتیاز لازم نظر آتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام عبادات کے ذریعے سے اور بالخصوص حج کی اس عبادت کے ذریعے سے ایسے نظریات کو پیش کرنے والوں کے سامنے عملی مظاہرہ کروا کر کے دکھلایا کہ یہاں بادشاہ اور فقیر دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی یہ فقط میں کل یہ بات کر رہا تھا، مطلب ایک ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے بھی دنیا بھر میں کسی بھی مذہب اور کسی بھی ریاست گو کہ وہ حسین ترین ہو، وہاں یہ امتیاز نہیں پایا جاتا کہ دنیا کے ہر شہر سے بندہ مومن ایک مقام پہ یکجا ہو، یہاں تو ایک ہی لباس میں۔ یہاں تو ٹورزم کی بات ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاروں اطراف کے چٹیل میدان بنا کر کے ٹورزم کا تصور ہی ختم کر دیا۔ یہاں تو جو بندہ آئے گا وہ اللہ کو واقعتاً رب مان کر کے اور اس کو راضی کرنے کی نیت سے یہ دو جو ٹکڑے ہیں احرام کے اور لباس کے، اس کو پہن کر کے آئے گا۔ کوئی اگر کپڑے بنانے کی مل اور فیکٹری کا مالک بھی ہے اور وہ سب کچھ پہن سکتا ہوں، مہنگے سے مہنگا لباس بھی، تو تب بھی وہ ایک فقیر کی طرح لباس پہن کر کے اور وہی کاٹن کا، کھدر کا احرام پہن کر کے، زیب تن پہن کر کے آئے گا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ اس کی یکجہتی کا عملی مظاہرہ ہو سکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ علامہ اکرام القادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور علامہ صاحب جیسے میں نے بات کی، وہ جو لوگ ہیں، وہ جن کا فلسفہ یہ، وہ جو اس دین سے دور ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مقامات زیادہ حسین ہیں، ہمارے مقام زیبائش زیادہ ہے، فلانا زیادہ ہے، اور نعوذ باللہ آپ کے دیکھتے ہیں کہ بے ادبی بھی کیا کرتے ہیں، مگر جب یہ موقع آتا ہے حج کا تو انہیں یہ سمجھ میں آ جاتی ہے انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی وہ جو واحد ذات ہے اللہ رب العزت کی، اسی کے بندے روئے زمین پر ہر جگہ ہیں، اور آج اس مقام پہ ہیں۔ اس منظر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بڑے خوبصورت موضوع کے ساتھ اور ایک ایسا خود رفتگی کا پیرہن، ایک جو لباس کو ہم احرام کا نام دے رہے ہیں، اس عنوان کے تحت یہاں جمع ہیں۔ اور یقینی طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، سبحان اللہ، تو اس میں ایک نقطہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو حج پر گئے ہیں، وہاں جا کر جو مناسک ادا کر رہے ہیں، وہ تو اس حج کا اجر و ثواب پا ہی رہے ہیں، مگر رب ذوالجلال نے الحج اشہر معلومات فرما کر ہمارا یہاں بیٹھ کر ذکر کرنا بھی اس انداز میں قبول فرمایا ہے کہ تم انہیں بیٹھ کے یاد کر رہے ہو، تو یقینی طور پر تمہارا یہاں بیٹھنا، ان مہینوں میں، اس زمانے میں بیٹھ کر ان حج والوں کا ذکر کرنا بھی مقبول اور پسندیدہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے بات کی، تو یقینی طور پر سب سے بنیادی طور پر جو حج کے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سب سے پہلا جو مقصد ہمیں نظر آتا ہے وہ مساوات اور برابری کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس پر بڑی خوبصورت انداز میں نظر ڈال رہے تھے۔ اس کے بعد جو بنیادی طور پر ہمیں دوسرا مقصد نظر آتا ہے وہ ہے اجتماعیت، اور اسلام کا جو اجتماعیت کا فلسفہ ہے وہ ہمیں ہر جگہ اور ہر مقام پر نظر آتا ہے۔ محلے کی جو ہے نا، اس پر آپ دیکھیں، ایک نہج پر دیکھیں تو باجماعت نماز اجتماعیت کا ایک رنگ دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ علاقہ کی بنیاد پر دیکھیں تو نماز جمعہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر شہر کی بنیاد پر دیکھیں تو آپ کو عیدین نظر آتے ہیں، اور اقوام عالم کی بنیاد پر دیکھیں تو یہ حج کا ایک عظیم مقام اور مرتبہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر ہر ایک کی زبان پر جو کلمہ اور ترانہ ہے وہ بھی سیم ہے، ہر ایک کے بدن پر جو لباس ہے وہ بھی سیم ہے۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، بالکل۔ اور پھر اس کے بعد جو عبادات ہیں، سب کی عبادات بھی ایک ہیں۔ اچھا، اگر کہیں رکنا ہے تو سب کا رکنا اور موقوف بھی ایک ہے۔
اگر روانہ ہونا ہے تو سب کی روانگی بھی ایک ہے، ایک ایسی اجتماعیت ہے کہ جس کی مثال ہمیں روئے زمین پر کہیں اور نہیں ملتی۔ اچھا، لباس کی حکمت کیا نظر آتی ہے؟ یہ جو لباس ہے جی بالکل مطلب اس میں سب کا یکجا ہونا، مجتمع اس میں ہونا۔ بہت سارے اسباب اس حوالے سے ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایک جو بڑا خوبصورت پہلو اس لباس کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وحدت کا پیغام ملتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک اس وحدت کے پیغام کے بعد سبحان اللہ۔ جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ احرام کے ذریعے سے ہمیں توجہ اللہ نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی احرام ہے، دو سادہ سی چادریں ہیں اور توجہ اللہ کیسے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سیٹ پر بیٹھے ہیں، کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں، ہماری ساری توجہ ہمارے لباس کی طرف ہے۔ کوئی ہمارا جو ہے نا جسم کا اور ہمارے کوئی پیوند جو ہے کوئی مختلف نہ ہو جائے، ہمارے بیٹھنے کا انداز کوئی مختلف نہ ہو جائے، دنیا دیکھ رہی ہے تو کوئی معیوب نہ سمجھا جائے۔ جی مگر یہ جو توجہ تھی جو ہمارے لباس وضاقتہ کی جانب جاتی تھی، اس مقام پر پہنچ کر اس توجہ کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ تم نے سادہ سی چادریں اوڑھنی ہیں اور کسی کو دیکھ کر تمہیں اپنے آپ کو حقارت محسوس نہیں ہوگی، وہ بھی تمہارے جیسا ہی ہے۔ کیا بات، یہاں وہ کوئی بھی نہیں تمہارے جانتا جیسا کون ہی نظر آ محمود رہا ہے، ہے کون ایاز ہے، یہاں تو یہ فرق ہے ہی نہیں۔ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اللہ اور پھر کوئی دوسرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر بھی محسوس نہیں کرتا۔ اگر کسی کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس پر فخر محسوس کرتا ہے، بال بکھر گئے ہیں، پراگندہ ہو گئے ہیں اور اگر گرد آلود ہو گئے ہیں تو کیا ہوا؟ یہی ادا تو میرے رب کو پسند ہے، اور جو ادا رب کو پسند آ جائے تو وہی تو مقبولیت کی معراج ہے اور وہی تو حج کا حاصل ہے کہ اور رب ذوالجلال کو پسند ہی یہی ہے۔ اپنی وضاقتہ، اپنی ثقافت، اپنا لباس سب کچھ اپنے گھر پر چھوڑ کر آؤ، جب میرے شہر میں آؤ اور ان مناسک کی ادائیگی کے لیے آؤ تو سب کچھ مٹا کر ایک اللہ رب العزت کی توجہ کو، یعنی جو لباس کی وجہ سے وہ توجہ ڈائیورٹ ہوتی تھی اسے بھی مٹا دیا گیا، اور فرمایا اپنے آپ سے بالکل بے بہرا ہو جاؤ اور سارا کا سارا تعلق اور انہماک رب کی ذات کے ساتھ لگا دو، اور کبھی منی میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں تکبیرات کہہ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کر کے رب کو منانے کی کوشش کرو، اور رب اگر مان جائے تو پھر یہ احرام بھی قبول ہے اور پھر حج کے سارے مناسک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہندوستان کا ایک بڑا عظیم مشاعرہ تھا جہاں وہ فوتگی کے موقع پر منعقد ہوا تھا، اور اس مشاعرے کو ایک نوجوان نے آ کر بضد ہو کر ایک شعر کہنے کے لیے یہ ضد کی، اور شعر کہنے پر جب اس نے شعر کہا تو وہ صدارت کرتے ہوئے جگر مراد آبادی نے اس مشاعرے کو ختم کر دیا، اور وہ شعر یہ تھا کہ نہلا کے عزیزوں نے پوشاک بدلوائی، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی۔ رحمان کے مہمان پروگرام میں آپ کا میزبان سید سلمان گل، بریک کے بعد آتا ہوں۔ السلام علیکم، خوش آمدید ناظرین۔ رحمان کے مہمان میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ اے آر وائی کی ٹیم، ہماری پوری ٹیم کی محنتوں کے لیے دعا کیجیے گا، خصوصاً وہ لوگ جو مکہ المکرمہ میں اس وقت زیارت مکہ اور زیارت مدینہ سے مشرف بفیض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، اور جس طرح علامہ اکرام صاحب کہہ رہے تھے کہ دور رہنے والے بھی الحمدللہ دلوں میں تڑپ اور سوز رکھتے ہیں، تو میں دور رہ کے بھی ان سے قریب ہوں احسن، میرا مقام ہے ہجر و وصال سے آگے۔ تو علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، حضور آج حالت احرام میں لباس زیبتن ہوتا ہے اور اس سو روانہ ہوتے ہیں، مگر بے احتیاطیاں جو کی جاتی ہیں، بے ادبیاں جو کی جاتی ہیں، اس طرف تھوڑی سی نگاہ۔ دیکھیے جی، رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جب تم پر حج فرض ہو جائے اور تم احرام باندھو، تم محرم ہو جاؤ، حاجی بن جاؤ، تو سب سے پہلے اپنی زبان پر، اپنے اعمال پر، ہر چیز پر تم نے کنٹرول کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب تم پر لازم و ضروری ہے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا کسی قسم کا کوئی گناہ کی بات نہیں کرنی ہے، کوئی فوش بات اور کوئی فوش جملہ اپنی زبان سے نہیں کہنا ہے۔ اور پھر چونکہ اتنا بڑا ازدحام ہے، اتنا بڑا جمع غفیر ہے، تو انسانی مزاج ہے کہ جب بہت زیادہ ازدحام ہو اور کوئی خلاف طبیعت بات ہو تو اس انسان جو ہے مشتعل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے پہلے فرمایا کہ ولا جدال فی الحج، اے احرام باندھنے والے، اے اللہ کے راستے میں نکلنے والے، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر لے کر نکلو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ فرمایا زاد راہ لے کر جا رہے ہو، اپنے سامان لے کر جا رہے ہو، لیکن سب سے بڑا جو زاد راہ ہے وہ تم نے تقویٰ لے کر جانا ہے۔ تو حالت احرام کے اندر کوئی فوش بات نہیں کرنی ہے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرنی ہے، کسی سے کوئی تو تکرار نہیں کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا جو حالت احرام کے اندر ناجائز ہوتی ہیں، خوشبو لگانا مثال کے طور پہ، خاص طور پر آج جو بے احتیاطی کی آپ نے بات کی ہے، تو عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جہاز کے اندر جو ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں، جو صابن ہوتا ہے وہ خوشبو والا ہوتا ہے،
تو حالت احرام میں حاجی کسی بھی خوشبودار چیز کو نہ استعمال کر سکتا ہے نیت کرنے کے بعد، اچھا کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو سب سے بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے ہاں وہ جو خاص عرفات ہو میں، آج کے اس دور کے مطابق، عرفات میں میدان، ایک تو یہ میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے، ہوٹلوں کے اندر جو 5 سٹار ہوٹل ہیں ان کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ جو شیمپو ہیں، ٹیشو پیپر ہیں، جو صابن ہے، وہ سب کے سب خوشبو والا ہے، تو حالت احرام میں یہ لازم ہے کہ خوشبو والی چیز استعمال نہ کی جائے، نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری سب سے بڑی بے احتیاطی یہ ہوتی ہے منی میں، عرفات میں اور مزدلفہ کی رات میں، کہ لوگوں کو دیکھا گیا کہ پورا احرام منہ پر اوڑھ کر اور بالکل لمبی تان کے سوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب احرام کی حالت میں چلے جائیں اور محرم ہو جائیں، نیت کر لیں، اس وقت منہ پر کپڑا نہیں آنا چاہیے، نہ آپ کا سر ڈھکے اور نہ آپ کا چہرہ ڈھکے، یہاں تک کہ آپ کی ٹھوڑی جو ہے وہ بھی احرام سے نہیں ڈھکنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو بے احتیاطیوں کے اندر سب سے بڑی جو بے احتیاطی ہے وہ حالت احرام کے اندر یہ ہوتی ہے کہ کپڑے کو لپیٹتے ہوئے یا ڈالتے ہوئے جسم پر منہ ان کا ڈھک جاتا ہے، تو سر اور منہ کو کسی صورت میں نہیں ڈھکنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی احتیاط تو یہی ہے کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ کے اندر احرام پہننے کے بعد لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو وہ بالکل تابعدار اور فرمانبردار بن کر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس حال میں جائے اور یہ میدان عرفات کے اندر یہ سوچ کے جائے کہ اب میری نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو بخشش و مغفرت فرما دے۔ اگر وہاں جا کر بھی ہمیں میدان عرفات میں اور مزدلفہ میں اور خاص طور پہ منی کے اندر ہمیں کھانے پینے کی اور سونے کی فکر ہو، نہانے دھونے کی فکر ہو، ہاں اگر کسی کا احرام بہت زیادہ میلا ہو گیا ہے تو اس کو بدل سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید چادروں کے بدلنے سے کوئی احرام ہی بدل جاتا ہے، نہیں، احرام نیت کا نام ہے، کپڑا بدلا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ جتنا زیادہ پراگندہ ہوگا، جتنی زیادہ حج کے اندر تکلیف ہوں گی، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ رجع یوم کیوم ولدتہ امہ، رجع فرمایا وہ ایسے لوٹ کر آئے گا کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جانا ہو۔ تو یہ ساری چیزوں احتیاط اور بہت زیادہ احتیاط کے بعد حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ابھی میں نے ایک مصرع آپ کے سامنے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا جس پر مشاعرہ ختم ہوا تھا، احرام کا لباس کفن سے استعارہ، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضائی، اور یہاں انسان زندہ و جاوداں اسی حالت میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے، تو احرام کا لباس کفن سے استعارہ، اس پر چاہتا ہوں۔ جی ویسے تو خیر دونوں کی رنگت ہی سفید ہوتی ہے، کیا بات ہے، اور بس انسان کی رنگت سفید ہو، جی جی جی، وہ جو باطن ہے وہ سفید ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ موقع دے رکھا ہے کہ احرام کے ذریعے سے اپنے اندر کی رنگت کو سفید کر لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں بغیر سلے ہوئے ہوتے ہیں، استعارہ اس طور پر بھی ہے کہ مطلب نہ اس میں جیب ہوتی ہے نہ اس میں جیب ہوا کرتی ہے، نہ اس میں مال لے جایا جا سکتا ہے نہ اس میں کوئی مال اپنے ساتھ۔ پیغام اصل یہ ہے کہ آپ جب حج پر جا کر کے اللہ کے حضور اپنی عبادت اور نیاز کو پیش کر رہے ہیں، تو جس طرح کفن پہننے کے بعد بندہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہر شے دنیا میں پیچھے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، لباس احرام اس کو زیب تن کرنے کے بعد اب یہی سمجھ لیا جائے کہ دنیا اللہ نے دی تھی، امتحان تھا، لیکن اب اللہ کی بارگاہ میں اس طور پر حاضر ہونے جا رہا ہوں کہ ساری دنیا پیچھے چھوڑ کر کے اور ذہناً اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اگر رب کا بلاوا اس احرام کی حالت میں آ جائے تو میں اس پر آمنا و صدقنا کہوں اور میرے لیے خوشی کا باعث بن جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی حاجی یا کوئی زائر وہ حالت احرام میں انتقال کر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ جب وہ اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہہ رہا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے بخشش و مغفرت کے پروانے جاری کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ لباس جب آدمی زیبتن کرتا ہے تو بنیادی طور پر اسلام اس کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جہاں دوسرے اہم ترین معاملات کو وہ پس پش ڈال کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہیں وہ یہ ذہناً اپنے آپ کو اس بات کے لیے بھی تیار کر لے کہ اسی طور پر ایک دن اس کو وہ خود چاہے نہ چاہے لیکن کوئی یہ لباس پہنا دے گا اور وہ اللہ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا۔ یہاں حاضری رب کے در اور گھر پر ہے اور وہاں حاضری رب کی بارگاہ میں ہو جائے گی۔ اللہ، کیا بات ہے علامہ اکرام صاحب۔ بعض صوفیاء نے سفید لباس کو جو ہے تا دم آخر اس کو جو ہے اختیار رکھا، اور صوفیاء کے سفید لباس کو دیکھیں، ان کا نقطہ نظر دیکھیں اور راہ اعتدال، تو کیسے دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو جنہوں نے ہمیشہ سفید پہنا، یعنی تادم آخر سفید لباس میں دیکھا گیا؟ اگر تو صرف سفید لباس کی بات کریں گے
تو ہمارے بعض صوفیہ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے سفید لباس پہنا مگر وہ احرام کسی کیفیت کا نہیں، دائمی سلا طور پر ہوا سفید پہنا ہی لیکن دائمی سفید پہنا. سفید پہنا تو جی. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ اور مرغوب جو ہے وہ کلر ہے، رنگ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے ہیں. تو اس نسبت سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کی نسبت سے سفید لباس کو جو ہے نا زیب تن کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کو پانے کی صوفیہ کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، پھر دوسری جہت جو اس کی یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، کچھ صوفیہ ہیں کہ جو اسی احرام کو اپنا لباس بنا لیتے ہیں مستقل طور پر. مستقل جی. تو اس میں ہمیں راہ اعتدال اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جی. نہ افراط ہو نہ تفرید ہو، یعنی نہ ہی بالکل ہم اس کو یوں کہیں کہ یہ چیز مناسب ہی نہیں ہو سکتی، اور نہ یوں کہا جائے کہ بالکل جو کیا جا رہا ہے وہ درست ہوگا. دیکھیں، اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا ان کا یہ کیا گیا عمل شریعت مطہرہ سے متصادم تو نہیں. کہیں اس پیراہن کو اختیار کر کے دنیا میں انہوں نے رہبانیت کی جانب تو قدم نہیں اٹھا دیا، کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں، وہ تو عیسائیت میں تھی. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اگر جو ہے نا انسانیت سے قطع تعلقی، دنیاوی معاشرت سے قطع تعلقی، اپنے خاندان سے دوری، اگر اس چیز کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے احرام کو جو ہے نا زیب تن کیا ہے تو یقینی طور پر شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دے گی. مگر خاص اسلوب میں، خاص جہات میں اور خاص ضروریات کے تحت، یعنی کچھ وظائف کے تحت، کچھ اوراد کے تحت یا کچھ معاملات کے تحت اگر اس چیز کو اختیار کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی کبھار اس چیز کو جو ہے نا اپنے آپ کو بھی اس میں داخل کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے لباس سے کی سفیدی اور سادگی میں خود کو سادگی بھی نصیب داخل ہوگی. کرنا چاہیے. غرور اور تفاخر کا جو ایک ذہن میں پیغام ہوتا ہے اور انسان کا دل اور اس کا مزاج کلک کرتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو اجتناب ملتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یگانگت اور تفریق کا جو انہدام ہے اس کا بھی ایک پیغام ملتا ہے. تو اس کو اختیار کرنے کے ذریعے سے ہمارا غرور، تفاخر اور تکبر جو ہے وہ مرتا ہے. پھر آخری بات میں اس کو اس انداز میں بھی ختم کروں. کیا بات ہے. اور ریاکاری سے بھی ہم تقریباً ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ بات ذرا کتنی خوبصورت ہے کہ اس احرام کو جب حج کا لباس بنایا گیا اور اس احرام نے بہت ساری ہماری جو دل کی اور ہمارے قلب کی اور ہمارے نفس کی جو بیماریاں تھیں اس کو مارنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا. ہمارا غرور مارا، تکبر مارا، تفاخر مٹایا، تفریق ختم کی. سب کچھ ختم کرنے کے بعد اگر ہم اس احرام کو اتار کر واپس آتے ہیں مگر دوبارہ انہی بیماریوں میں مستغرق ہو جاتے ہیں تو پھر یقینی طور پر ہم نے اس احرام کا حاصل نہیں پایا، اس کی قدر نہیں کی، اس کی قدر نہیں کی. اور پھر حج مبرور بھی تو اسی حج کو کہتے ہیں کہ حج سے آنے کے بعد اس حج کے اثرات ہمارے مزاج اور ہماری زندگی میں اگر اثر انداز ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر حجر مبرور ہمیں حاصل ہو گیا. کیا بات ہے. اور ناظرین، بس یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے کہ کچھ حج اس لیے کیے جاتے ہیں کہ حاجی کہلائے جانے لگیں یا حاجی لکھوائے جانے لگیں، مگر کچھ حج اس لیے کیے جاتے ہیں. کتنا وقت ہے نادر بھائی ہمارے پاس؟ کچھ حج اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اسے اللہ کی رضا و خوشنودی کا حصول جو ہے مقصدیت ہو. اب بات یہ ہے کہ آج یہ جو رحمان کے مہمان میں پیغام علماء اکرام سے بھی آپ کو مل رہا ہے اور آج ہمارا جو موضوع بھی احرام ہی ہے، تو ایک بات، ایک فلسفہ میرے ذہن میں ہے اور وہ بڑی حقیقتاً ایک طرف یہ حج ہے اور ایک طرف وہ حج ہے جس کی طرف علماء اکرام نگاہ کر رہے ہیں. تو مظفر وارثی نے لکھا، میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے. تو بات یہ ہے کہ انسان وہاں بھی جا کر نہ پا سکے اور وہ جو یہاں بیٹھ کر پالے تو بس وہ اس سے بہتر ہے جو وہاں گیا. علامہ صاحب، یہ سعادتیں، یہ عظمتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ موسم حج اب جو پوری دنیا میں جو انسانیت کو درس مل رہا ہے، اور پھر عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو جہاں جس ریاست سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی خطے کا باشندہ ان 3 مخصوص ایام میں زبان ہائے دل سے کہہ اٹھتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک. کیا فلسفہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ علماء کرام نے گفتگو فرمائی کہ ایک لباس کا ہونا، ایک ترانے کا ہونا، یہ اجتماعیت، یہ مساوات، یہ آپ کو دنیا کے کسی دین اور کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ. اس کا سب سے بڑا منظر یہاں حج کے موقع پر نظر آتا ہے.
رمضان المبارک کے اندر یہ بھی ہماری ایک ریہرسل ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے کھانا پینا حلال ہیں، اللہ کے حکم سے صبح سے شام تک جو ہے ان کا کھانا پینا ہم پابندی لگ جاتی ہے اور ہم اپنی خواہشات نفس کو مار دیتے ہیں۔ اسی طرح حج کے موقع پر وہ تمام چیزیں جو عمومی طور پر ہمارے لیے حالت احرام کے علاوہ جائز اور حلال تھی، حالت احرام میں آنے کے بعد، تو یہ ساری کی ساری اصل میں آخرت کی تیاری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب کا سب جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ نہ تو اسلام کے اندر رہبانیت ہے اور نہ ہی اسلام کے اندر ایسے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر مستغرق ہو جاؤ، نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے۔ اس کا بیلنس کیا ہے کہ دنیا کو بھی برتو، لیکن جب ایسے مواقع آئیں تو اپنی آخرت کے لیے بھی اس لباس کے اندر آ کر صبح سے شام تک حالت روزہ کے اندر یہ ریہرسل ہے، یہ تیاری ہے۔ یہ مومن کو اپنی آخرت کے لیے سب سے بڑا ایک موقع ہوتا ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان کی بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، انسان کی مشقت بھی انسان اٹھاتا ہے، گھر بار کے چین کو، سکون کو، ہر چیز کو انسان ختم کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے۔ میدان عرفات سے جب مزدلفہ پہنچا، اس کے بعد جب رمی جمرات کرنے لگا اور شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس لعین کو جب رمی کی اور اس کو مارا، آج ہم اس ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ بظاہر کو شیطان ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ تم جب پتھر مارنے لگو تو ایک پتھر ایک ادھر بھی مار دینا کہ جو اندر تمہارے نفس بیٹھا ہوا ہے۔ خوب ہر کے نفس کم تر از فرعون نیست، پورا عون مارا عون نیست، ہمارے اندر بھی ہے۔ جو علامہ صاحب بات کہہ رہے تھے کہ اگر حج سے واپس آنے کے بعد وہی بلیک مارکیٹنگ کرنی ہے، وہی دو نمبری کرنی ہے، صرف آپ کے گھر کا ایک نیم پلیٹ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، باقی آپ کی زندگی کے اندر کوئی بدلاوا نہیں آیا، کوئی چینج نہیں آیا، تو آپ کیا گئے اور کیا واپس آئے اور کیا لباس پہنا اور کیا لبیک اللہم لبیک۔ کہتے ہیں حج کس کا قبول ہوتا ہے، ہمارے پاس کیا نشانی ہے؟ بھائی کسی کی نیت پر شک نہ کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی نیت پر شک کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے والے؟ صوفیاء نے فرمایا نہیں، بدگمانی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، حج جس کا قبول ہوتا ہے، جس کی لبیک قبول ہوتی ہے، اس کی پھر لبیک کی قبولیت کے اثرات اس کی زندگی کے اندر نظر آتے ہیں کہ اس کی لبیک کو اللہ نے قبول و منظور فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ اور وہ چہرے پر بھی ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے ابھی تتمہ فرمایا، وہ وجاہت نظر آتی ہے، وہ انوار و تجلیات نظر آتے ہیں، گو کہ مکے کی تپتی ہوئی دہکتی ہوئی زمین سے وہ ہو کر آتا ہے 40 روز گزار کر، مگر وہ وجاہت، وہ چاشنی، وہ آنکھوں کا نور، چمکنا دمکنا، یہ اللہ کی جانب سے ہم نے دیکھا بطور تجلی اس کے چہرے پر آیا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ حج کا یہ جو موقع ہے، فلسفہ حج کے حوالے سے تو بس بصورت پیغام بھی اور ماشاءاللہ مختصر اور پر اثر آپ بات کرتے ہیں۔ جس طرح ماشاءاللہ پروگرام احرام کے حوالے سے تھا کہ احرام ایک لباس بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے اور ایک فلسفہ بھی ہے اور اسلام کی عبادت کا ایک عملی عکس اور نمونہ بھی ہے، اور بخشش و مغفرت کا بہانہ بھی ہے، سادگی بھی ہے۔ بالکل، یہ تمام اعمال اسی لیے بجا لائے جاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور بخشش اور مغفرت بطور انعام کے بندے کو عطا کر دیا جائے۔ لیکن اس میں ایک پہلو دوسرا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر احرام کی بات ہوتی ہے، محدثین نے لکھا کہ ایک بندہ مومن جب احرام کو زیب تن کرتا ہے تو اس وقت وہ کم و بیش 1000 سے زائد انبیاء کی اس سنت کو، جس کو آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور مستقلہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے اس لباس کے ذریعے سے محفوظ فرما دیا، حاجی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تاریخ کے پورے اس دور میں اور تسلسل میں تنہا نہیں ہوتا۔ آج حج ادا کرنے والا حاجی جو ہے وہ یہ لباس پہن کر کے یہ سمجھے کہ میں آج تنہا فرد واحد کے طور پہ اور اس مجمع کے سامنے اس لباس کو، اور یہ پورا مجمع اس لباس کو پہن کر کے کھڑا ہے، تو شاید یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، تو بتایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے پورے سلسلے نے اس لباس کو زیب تن فرمایا ہے، اور اس کی آپ عملی مقام پہ آ کر ٹھیک اسی انداز، بالکل اس کا، اور یہ لباس اسی خاص مقصد کے لیے، اس گھر کی تکریم کے لیے، عزت کے لیے، جس طرح دولہا جو ہے وہ ایک خاص اور مخصوص لباس پہنتا ہے، حاجی اس گھر پہ جانے کے لیے جو مخصوص لباس پہنتا ہے، یہاں سادگی کا، بندگی کا، اطاعت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہاں اللہ کے حوالے اپنے آپ کو سپردگی اس کا اظہار ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کے سلسلے سے جڑنے کا اظہار ہوتا ہے، مغفرت کے وسائل اور بخشش کا ذریعہ اللہ سے طلب کرنے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ لباس کوئی عام لباس نہیں ہے، یہ دو کپڑوں کا نام نہیں ہے، یہ
تاریخ کا نام ہے اور تاریخ کی عظمت کا نام ہے، دین کا نام ہے اور دین کے معاملات اور عبادات پر اور دین کے احکام پر عمل کا نام ہے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، 1-2 منٹ بچے ہیں ہمارے پاس، تو ایک میسیج 1 منٹ کا آپ دیا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی جو جامعیت بیان کی، اور یقینی طور پر جتنی پرانی تاریخ حج کی ہے اتنی ہی پرانی تاریخ احرام کی ہے، اللہ اکبر۔ اور یقینی طور پر یہ جو تکریم کعبۃ اللہ کے لیے اس لباس کو زیبتن کیا جاتا ہے، تو جیسا کہ کعبۃ اللہ، ماشاءاللہ، اور انبیاء کا جب لباس ٹھہرا واہ، تو ہمیں تو اس بات پر فخر اور ناز ہونا چاہیے کہ ہمیں رب نے اس قابل بھی سمجھا کیا بات، کہ اپنے محبوبوں کا لباس اختیار کرنے کی ہمیں اجازت مرحمت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ جہاں اور اسپیکٹس اور جہاں اور بہت ساری جہاد کے ذریعے سے احرام کی انفرادیت اور اس کے فوائد نظر آتے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پیاروں کی اداؤں میں ڈھل جانے کا ایک ذریعہ احرام کی صورت میں ہمیں نصیب سبحان ہوتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اس پیغام کو ہم سمجھ لیں تو ظاہر بھی وہ احرام سفید ہو جائے اور باطن بھی ہمارا سفید ہو جائے۔ کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ آپ تمام علماء نے آج ہمیں جوائن کیا۔ کیا خوب ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ علامہ صاحب کیا خوبصورت ماشاءاللہ پیغامات دنیا کو ملے۔ ناظرین اکرام، بات صرف اتنی ہے کہ یہاں اللہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہاں موجود ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تو یوں تو ایک بھیڑ کا عالم ہے تیری چوکھٹ پر، یوں تو ایک بھیڑ کا عالم ہے تیری چوکھٹ پر، ورنہ ہر شخص اکیلا تیری دہلیز پہ ہے، ورنہ ہر شخص اکیلا تیری دہلیز پہ ہے۔ وہی اجتماعی تصور، وہی اخوت، بھائی چارہ اور اس کا پیغام۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، اس کے ایک مصرے پر میں بات کو جو ہے وہ تتمہ آج کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں کہ سیاہ لباسان دار دنیا، دنیا کے بادشاہوں کو ہم نے دیکھا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اس بادشاہ کے جو بندے ہیں، جو غلام ہیں، وہ سفید و سادہ لباس میں نظر آتے ہیں، اور وہ جو بادشاہ ہے، بادشاہان وقت ہیں تاریخ میں، وہ ہمیشہ سیاہ لباس میں نظر آتے ہیں۔ ایک فلسفہ یوں بھی دکھائی دیتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرنے والے اس کے بندے، اس کے غلام وہاں سفید لباس میں ہوتے ہیں، ایک سیاہ لباس ہوتا ہے کعبۃ اللہ کے اوپر، ایک سیاہ غلاف ہوتا ہے، وہ مکہ اور وہ بکہ۔ کل جس کی عظمت و توقیر کے حوالے سے آپ سے کلام ہوا تھا، آج وہاں پہنچنے کے لیے جو لباس زیبتن ہوتا ہے اس کی بات کی گئی ہے۔ انفرادی اس قوم میں کسی کا نقصان ہو وہ پوری قوم کا نقصان ہے، اجتماعی اس قوم میں کسی کا نقصان ہو تو وہ انفرادی بھی ہر شخص کا نقصان ہے۔ فائدہ سب کا فائدہ، نقصان سب کا نقصان۔ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ انشاءاللہ کل رحمان کے مہمان میں آپ کے میزبان سید سلمان گل کے ساتھ آپ کے ہر دل عزیز علماء کی ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔